السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مسجد ناندیاڑ کے تمام ساتھی انشاءاللہ جو پہلا سیشن فضیلت صحابہ کا دیکھ چکے ہیں، آپ تمام کا الحمدللہ دوسرے سیشن میں استقبال ہے۔ یہ دوسرے سیشن میں مزید باتیں جو الحمدللہ کتاب میں علم کے طور پر موجود ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ رہا ویڈیو اب آپ کے سامنے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ 2 دن سے ہم فضائل صحابہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، اس کا لاسٹ چیپٹر انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم ختم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ فضل اہل بیتہ، یعنی اب تک ہم صحابہ کے منہج، صحابہ کی میتھڈالوجی، صحابہ کی اہمیت امت کے لیے کیا ہے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی، اور صحابہ کیسے برکت کا باعث ہے، کیا ان کا منہج تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی پیدائش، ایک عظیم جو سو قربانی ان کو دینا، سب کچھ اللہ کی طرف سے، ان کے دلوں کو، ان کے تقوی کو تیار کیا جانا، یہ بڑی عظمت اور نعمت والے لوگ تھے جو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، سب کے گناہ اللہ عز و جل نے معاف کر دی ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ معنی علیہ اليوم واصحابی سے مراد یہ ہے میں اور میرے صحابہ جو جنت میں جائیں گے، اور والذین اتبعوہم بإحسان، جو کوئی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عقیدہ، اصول علم، عمل، تبلیغ، اخلاق، معاملات رکھے گا، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے وہ ایک فرقے میں شامل ہوگا جو فرقہ راست جنت میں جانے والا ہے، بغیر جہنم میں جائے گی۔ اللہ ہم سب کو فرقۃ الناجیہ میں شامل کر لے، جو نجات پانے والا فرقہ ہے کہ جہنم میں گئے بغیر اللہ ہم تمام کو جنت میں داخلہ دے دے، آمین۔ آج جو 3rd چیپٹر پڑھیں گے فضل صحابہ میں، ایک ہے صحابہ کا گروپ مہاجرین، دوسرے صحابہ کا گروپ انصار۔ تمام کے تمام صحابہ کی عظمت اپنی جگہ کامن طور پر ایک ہے، پھر ان تمام صحابہ میں سے کچھ گروپس ہیں، وہ گروپ کی کچھ اپنے آپ میں خاصیت ہے، لیکن ان جنرل جہاں قرآن مجید میں آیت آئی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں تمام صحابہ کرام آ گئے، لیکن کسی ایک گروپ کی خاص خاصیت ہوتی ہے، ان کی قربانیاں کچھ اور ہوتی ہیں، ان کے کارنامے کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی کارناموں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان سے کچھ اور چیزوں کا بھی وعدہ کیا ہے، خاص خصوصیات ان کی بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک ہے فضل اہل بیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اہل بیت جسے کہا جاتا ہے، وہ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ عام طور پہ ہمارے پاس انڈیا میں اور اس طرح ایشین کنٹریز میں اہل بیت مطلب کامن نام کیا آتے، ذرا لکھیے۔ اہل بیت جب بھی آپ ورڈ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کامن صحابہ اور صحابیہ کے نامات کیا آتے؟ پیج نمبر 75 ہے۔ کامن کون کس کے نام آتے ہیں آپ کو اہل بیت نام سے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا باتیں بٹھا دی گئی، ذرا لکھیے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ، جی اہل بیت حضرت فاطمہ سب سے پہلے ان کا نام۔ اہل بیت مطلب پنجے تن کا نام آتا، پنجے تن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن، حسین، علی، ان کو بولتے پنجے تن۔ یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ اہل بیت کیا صرف 5 ہیں؟ اہل بیت میں کئی لوگ ہیں جس کی معلومات ہم کو ہونا ضروری ہے، اور شیعہ جو اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں اہل بیت کو گالی دینے والے یہی لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ اہل بیت کو گالی دینے والے شیعہ لوگ ہیں۔ کوئی اہل بیت کو گالی نہیں دیتا جو ایمان والا مسلمان ہوتا ہے، لیکن ذہنوں میں یہ بیٹھ چکا ہے، حیدرآباد میں، ایشین علاقوں میں آپ کرنے سے اہل بیت مطلب پنجے تن۔ مکہ مسجد اتنی بڑی مسجد ہے حیدرآباد میں، چار مینار کے سامنے، اس کا جو محراب ہے، اس کے محراب میں ایک توغرا ہے، یعنی فریم، اس میں پنجے تن 5 کے نامہ لکھے ہوئے، یعنی اہل بیت یہی ہے۔ تو اصل میں شیعہ جو ہے یہ حضرت علی کو زیادہ چاہتے تھے اور دوسرے صحابہ میں فرق کرتے تھے، جس کی وجہ سے فرق کرنے میں بعد کے ان کے لوگ ایسا ہو گیا کہ حضرت علی کے علاوہ دوسروں کو گالی ہی دینے لگے، اور اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے سلسلے کو کہنے لگے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں بھی ہیں، ان سے بھی جو اولاد ہوئی وہ بھی اہل بیت میں سے سلسلہ چلا۔
لیکن یہاں پر اہل بیت کیا صرف حضرت فاطمہ کے گھر کے ہی لوگ ہیں یا کوئی اور ہیں؟ وہ باتیں ہم پڑھیں گے۔ اہل بیت، اہل ایمان کو تمام ازواج مطہرات کی تعظیم و تکریم اپنی حقیقی ماؤں سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اہل بیت، حضرت فاطمہ بعد میں آئیں گے اہل بیت میں۔ کیوں بعد میں آئیں گے؟ کیونکہ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ آئے تھے، تو سب سے پہلے اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ آتے ہیں۔ تمام کے تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حبیبہ، یہ تمام امہات المومنین جو 11 جن کی تعداد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں 9 ازواج مطہرات تھے، جس میں سب سے کم عمر حضرت عائشہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 ایئرس کی تھی، تو حضرت عائشہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ پہلے مائیں پھر اولاد، یہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ کیسے ہیں اہل بیت میں سے؟ دلیل سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6۔ کوئی بھی شیعہ سے بات کرے، سب سے پہلی بات یہ کرنا اہل بیت کی عزت میں امہات المومنین ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ اقرار کرانا ہے تو ویری گڈ، حضرت عائشہ کو گالی نہیں دینا آج کے بعد۔ نہیں ہے تو سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 پڑھ کے سنانا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم۔ آیت نمبر 33 میں اللہ عز و جل ارشاد فرمایا ہے، اور سورہ احزاب کے آیت نمبر 6 میں اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور 34 میں ریفرنس آسان یاد رکھیے، 33 سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خاص حکم دیا جا رہا ہے، اور کیا ورڈ لایا گیا؟ توجہ سے سنیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت۔ کیا لفظ آیا؟ اہل البیت۔ ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور دور جہالت کے بناؤ سنگار جیسا بناؤ سنگار نہ کرو، یعنی خاص حکم دیا گیا بے وجہ کے گھروں کے باہر مت نکلو۔ گھر میں رہی عورتیں ضرورت کے لیے گھر کے باہر نکل سکتے، بے چینی ہو رہی، گرمی ہو رہی، آئس کریم کھانا دل بڑھ رہا، نکلے بائکاں لے کے تر روڈوں پہ انگار لگا لیتے ہوئے، درست عمل نہیں ہے۔ ضرورت کے لیے کچھ نکلے، حجاب کی مناسب پابندی کے ساتھ نکلے، یوں دستیاں لپٹ لیے، سینے پہ کوئی قیمار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور بس چلے تماشے کے برقعے پہن لیتے ہوئے لوگوں پہ جو سو فتنے میں مبتلا کرتے ہوئے۔ حکم ہے وقرن فی بیوتکن، یہ حکم اللہ کے نبی اسلام کی بیویوں کو، تو ہماری عورتیں کہ اللہ کے نبی اسلام بیویوں سے بڑھ کے ہو گئی، جن کو جو سو گھر پسند نہیں آ رہا، جو سو باہر جو سو شودے پنے کی وجہ سے، چھچورے پنے کی وجہ سے پھرنا دل ہو رہا، ضرورت کے لیے ضرور نکلی، آپ کھانے جائیے ہوٹل کو، آئس کریم کھانے جائیے، مگر حدود میں رہتے ہوئے، محرم کے ساتھ، تمام چیزوں کا لحاظ رکھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور دور جاہلیت کے بناؤ سنگار جیسا بناؤ سنگار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو۔ یہ حکم دینے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ کسے حکم ہو رہا ہے؟ امہات المومنین۔ اب کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم یعنی نبی کے گھر والوں اہل بیت گناہوں کی گندگی سے دور کر دیں اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو۔ یعنی تمام ازواج مطہرات کو سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 33 میں اللہ عز و جل نے اہل بیت کہا۔ شیعہ حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں، اہل بیت کو گالی دیتے ہیں، شیعہ دوسری امہات المومنین کو گالی دیتے ہیں، اہل بیت کو گالی دیتے ہیں۔ گویا شیعہ نمبر 1 کے اہل بیت کے دشمن ہیں۔ صرف 5 لوگوں کو اہل بیت سمجھنا یہ اسلام کی بات نہیں ہے، اسلام کے خلاف والی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کی آیت کا انکار ہو جائے گا، اور اللہ کی آیت کا انکار کفر ہے۔
تو لہذا تمام ازواج مطہرات سب سے پہلے اہل بیت میں سے ہے، یہ بات مجھ کو آپ کو جاننی چاہیے۔ کوئی بھی حضرت عائشہ کو گالی دیتا ہے وہ اہل بیت کو گالی دیتا ہے۔ اور اہل بیت کی خصوصیت کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کے بیوت تم اپنی گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمہ سے مراد یہ حدیث ہے، وہ کیسے تلاوت کرتے ہو ذرا یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت کا ایک عمل یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزانہ اپنے گھر میں قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مجھ کو اور آپ کو بھی یہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں روزانہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ پیغام ہے امت کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خاصیت یہ تھی کہ وہاں روزانہ تعلیم چلتی تھی قرآن کی، اور حکمہ سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کو حدیث کا درد دیتی تھی پردے کے پیچھے سے۔ 40 سال تک 40 ایئرس تک آپ نے صحابہ کرام کو فتوے دیے، صحابیات کو فتوے دیے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں سے۔ دوسری خاصیت اہل بیت کی بیان کی گئی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، اہل ایمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تمام نبی کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ہیں، یہی عقیدہ ہم رکھیں گے، اور جو مائیں ہیں ہماری روحانی وہ امہات المومنین ہیں، اور یہی اہل بیت میں سے۔ تیسری بات، ازواج مطہرات اہل بیت میں سے، ان کی عزت کرنا اور ان کے خلاف کوئی اگر بات اٹھائے ان کی عزتوں کا دفاع کرنا، ان کے خلاف مقابلہ کرنا، بات کے ذریعے، ڈیبیٹ کے ذریعے، حجت کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، یہ مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرما ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی کہ آپ نے نعوذ باللہ زنا کر دیا ایک آدمی کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب منافق نے یہ بات پھیلائے، بعض صحابہ بھی یہ تہمت لگانے میں مل گئے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا فیصلہ آسمان سے نازل کیا قرآن مجید سے، اور نازل کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ امہات المومنین اہل بیت جب یہ تہمت لگائی تو کیوں نہیں مسلمان دفاع کرے؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ کیوں نہیں جب مومنوں نے یہ بات سنی کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی گئی ہے بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، جب کیوں سنا نہیں اپنی ماں کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں کہ تہمت لگائی گئی، کیوں نہیں کہا مسلمانوں نے کہ یہ تو صریح بہتان ہے، یہ تو ہماری ماں کے اوپر الزام ہے؟ کیوں جواب نہیں دیے؟ تو اللہ عز و جل اس سوال کے ذریعے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں اہل بیت کی شان میں، امہات المومنین کی شان میں اگر کوئی خلاف میں بات کرے گا تمہارے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور سنت میں ان کی شان اور ان کی عظمت جو بیان کی گئی وہ بیان کرنا، ان کی دفاع میں آواز اٹھانا۔ کوئی شیعہ حضرت عائشہ کو گالی دے کر ویڈیو بناتا ہے تو تم بھی ویڈیو بناؤ حضرت عائشہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے، قرآن مجید کی اس آیت کو اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ امہات المومنین کو گالی دینا، اہل بیت کو گالی دینا اور اہل بیت کو گالی دینا قرآن مجید کی آیت کا انکار کرنے کی مترادف وہ بات ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے لا تسبوا اصحابی، اس حدیث کا انکار ہوگا۔ وہ قرآن اور حدیث کا کوئی انکار کر دے تب تو وہ کافر ہی ہو گیا۔ تو صحابہ کو گالی ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ تو اہل بیت کا مرتبہ ہے، اہل ایمان اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کا ادب و احترام کرنا واجب ہے۔ اب ادب اور احترام میں یہ نہیں کہہ سکتے جہاں حسین وہاں اللہ، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ ادب اور احترام میں یہ نہیں کہہ سکتے جبریل علیہ السلام وہی حضرت علی کے پاس آنا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، یہ ادب اور احترام نہیں، یہ کفر والی باتیں ہوتی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعى خما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ وعاد وذکر ثم قال اما بعد الا ایها الناس
فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا كتاب الله واستمسكوا به فحتى على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواہ مسلم. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کی ایک جگہ ہے جسے خم کہتے ہیں. حجۃ الوداع سے واپسی پر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. یہ 10 ہجری کی بات ہے، یعنی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا تھا. سبحان اللہ العظیم. خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، راستے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی. خطبہ دینے کی سنت یہ ہے کہ خطبے کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا جائے. واعظ و نصیحت ارشاد فرمائی، پھر فرمایا اما بعد، اور تقریر میں آگے جانے سے پہلے کہا جا سکتا ہے اما بعد، یعنی اس کے بعد. اے لوگو، میں ایک آدمی ہوں جسے موت آنی ہے. اللہ اکبر. قریب ہے کہ اللہ کا فرستادہ یعنی فرشتہ میرے پاس آئے روح لینے کے لیے، اور میں اسے لبیک کہہ دوں، یعنی اللہ کے حکم سے چلا جاؤں. یاد رکھو، میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ کی کتاب ہے کا مطلب یہ ہے اللہ کی کتاب ہے جو مجھ پر نازل کی گئی، اور جیسے نازل کی گئی میں نے ویسے عمل کر کے بتایا. گویا اللہ کی کتاب کو میرے منہج پر سمجھنا. اور تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک ہے اللہ کی کتاب جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، اور اللہ کی کتاب سے ہدایت اور روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر اللہ نے بتائی ہے. اس سے احکام لینا اور مضبوطی سے تھامے رکھنا. حکم ہے تو حکم پہ عمل کیسا کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دلائی. پھر فرمایا دوسری چیز میں جو چھوڑے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں. اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں. آپ نے دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اول چیز کہ اہل بیت قرآن کا ذکر ہے اور اہل بیت کا ذکر ہے، یعنی قرآن رہنمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر، اور قرآن مجید کا بہت سارا حصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ اپنی ازواج مطہرات کو سکھایا ہے. تمہیں اہل بیت سے ملے گا، لہذا ان کے پاس علم ہے، ان کے علم سے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا، دین پر عمل کرنا، یہ بات بھی یہاں مراد ہے. دوسرا، اہل بیت کی تعظیم، ان کی حفاظت بھی یہاں مراد ہے. اس لیے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنی خلافت کے دور میں اہل بیت میں سے بالخصوص ازواج مطہرات کے ساتھ بہت زیادہ اس نے سلوک کرتے تھے. ہر سال ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا. بیت المال میں جو مال غنیمت آتا تھا اس میں سے ان کو ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا. حضرت عمر عراق سے جب بیت المال میں مال غنیمت آیا تو اس میں ایک عمدہ ہار تھا. آپ نے ہار کو اٹھایا اور یہ کہا کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے جو اس ہار کی قیمت بیان کر سکتا ہے؟ صحابہ نے قیمت نہ بتا سکی، مطلب بہت مہنگا تھا. تو کہا میں یہ ہار ام المومنین حضرت عائشہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے زیادہ چاہتے تھے. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، اس چاہت کا لحاظ رکھنے کے لیے میں حضرت عائشہ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جو معاملہ خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کرتے تھے ہم بھی وہ معاملہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لینے کے لیے ٹالتے تھے، جب تک کہ حضرت عائشہ کے گھر کی باری نہیں آ جاتی تب تک ٹالتے تھے. اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی باری آتی تھی تو تحفہ لیتے تھے تاکہ وہ تحفہ حضرت عائشہ کے گھر میں آ جائے. یہ خاص معاملہ تھا، اس لیے حدیث 200 ناانصافی کی بات نہیں، یہ حضرت عائشہ کا دل رکھنا، حضرت عائشہ کے لیے ہمت ہونا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی عمر صرف 18 ایئرس تھی.
کیا وہ سہارے لے کر، محبتیں لے کر، یادیں لے کر، علم لے کر حضرت عائشہ کو ایک بہت بڑے مشن پر نکلنا تھا، 40 سال تک صحابہ کو دین کا تعلیم سکھانا تھا، اور اس کام میں آپ سچی نکلی، اور حضرت عائشہ کے پاس اور اس حدیث کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے فوری بعد جو پہلا سال آیا اس میں پتا چل گیا کہ اہل بیت کے پاس کیا علم ہے، ان میں سے بالخصوص حضرت عائشہ کے پاس کیا علم ہے، یہ بات کا اندازہ ہو گیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تدفین عمل میں آئی، کچھ دن گزرے، امہات المومنین نے مشورہ دیا ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اول تھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال میں سے میراث کی تقسیم کر دیجئے، یعنی بیویوں کا حصہ، اولاد کا حصہ، لڑکوں کا حصہ، لڑکیوں کا حصہ، جو حصے ہیں اس کو اللہ کی باندھی ہوئی ترتیب کے مطابق تقسیم کرنے کا آغاز کر دیجئے۔ حتیٰ کہ ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تقسیم کا آغاز کرنے لگے، امہات المومنین میں سے بالخصوص حضرت عائشہ، اور کہا میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ظلم و زیادتی مت کرو، اور ان سے علم بھی حاصل کرو، تینوں معنی آ سکتے ہیں۔ جب پتا چلا حضرت عائشہ کو کہ میراث کی تقسیم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال کا کیلکولیشن ہو رہا ہے، تو ابو بکر صدیق جو وقت کے خلیفہ تھے، حضرت عائشہ کے والد بھی ہیں، حضرت عائشہ نے کہا یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کی کیلکولیشن کی جا رہی ہے جو آپ وفات کے بعد چھوڑ گئے ہیں، کیا معاملہ ہے آخر اس میں؟ تو کہا میراث کی تقسیم کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو فرما حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کا علم ابو بکر کو بھی نہیں تھا، عمر کو بھی نہیں تھا، عثمان کو بھی نہیں تھا، علی کو بھی نہیں تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن حضرت عائشہ کے بعد اس بات کا علم تھا۔ کہا اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اصول علم ان سے سیکھنا ہے، کئی معاملات ان کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتی میراث کی تقسیم، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، جو مجھ سے کہا تھا وہ بات کا علم میرے پاس ہے، آپ سیکھ لیجئے ابا جان، آپ سیکھ لیجئے خلیفہ اول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، انبیاء کرام جو مال چھوڑ کے چلے جاتے دنیا سے وہ سارا کا سارا صدقہ کیا جاتا ہے، اس میں میراث کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ علم صرف حضرت عائشہ کے پاس تھا، اور آپ نے ابو بکر صدیق کو دیا تو میراث کی تقسیم کے کیلکولیشن کو جب روکا گیا۔ یہ اہل بیت کی عظمت، ان میں سے حضرت عائشہ کی عظمت۔ پھر اہل بیت کیسے زندگی گزارتے تھے؟ جو بیت المال سے ان کو وظیفہ ملتا تھا، جنگوں میں جو مال غنیمت آتا تھا اس میں تقسیم ہوتی تھی، یہ تمام چیزوں کی تقسیم بیت المال سے ان کو ہوتی تھی، اور گزر بسر ہوتا تھا، حتیٰ کہ 1 لاکھ درہم بھی صدقہ کرے حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اتنا مال بھی ان کے پاس تھا، لیکن ان کی زندگی کا مزاج کچھ اور تھا، یہ خاص احکامات کے پیش نظر میں زندگی گزارتے تھے للہ رب العالمین کے لیے۔ تو ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک اہل بیت ہے۔ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اب اور کیا ہونا؟ شیعہ کو جان لینا چاہیے کہ جو حضرت عائشہ سے دشمنی رکھے گا وہ جہنم میں جانے والا اس حدیث کے بیس پہ۔ حدیث ہے الحاکم لے کر آئے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی آنے والی بات بہت سچی ہے، لا یبغضون اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو کوئی بھی دشمنی رکھے گا، شیعہ حضرت عائشہ سے دشمنی رکھنے والے ظالموں، ہم اہل بیت سے جو دشمنی رکھے گا اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے الحمدللہ ہم کو کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ سے ظالموں کو دشمنی ہے، تو جہنم میں اس حدیث کے بیس پہ ظالم جانے والے ہیں۔ اللہ جہنم میں جانے سے سب کو بچائے۔